اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیری کی قسط نمبر 59 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ سورہ نساء کی آیت نمبر 6 سے آغاز کر رہے ہیں، اس دعا کے ساتھ اور اس شکر کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں بنی نوع انسان اور جتنی بھی مخلوقات کے لیے پیدا فرمائی ہیں اور جتنی خوبصورت طریقے سے یہ نظام کائنات چل رہا ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور اس کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، چاہے وہ سانس ہو جس کو ہم محسوس نہیں کرتے، تو ہر دم اپنے ذہن میں اس کا شکر رکھیں۔ ہمیں اس کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے، ہم پیدا ہی شکر ادا کرنے کے لیے ہوئے ہیں، اور اس میں بالکل بھی جو ہے وہ اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، اس کو بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی توفیق سے نوازے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ ترجمہ: اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی قابل عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے، اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے۔ پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اس کی تفسیر میں آیا کہ یعنی جب وہ سن بلوغ کے قریب پہنچ رہے ہوں، یعنی بالغ ہو رہے ہوں، تو دیکھتے رہو کہ ان کا عقلی نشو و نما کیسا ہے، یعنی آزمائش کرتے رہو، ان کو چیک کرتے رہیں، پرکھتے رہیں کہ وہ عقلی طور پر عاقل ہو چکے ہیں یا نہیں، اور ان میں اپنے معاملات کو خود اپنی ذمہ داری پر چلانے کی صلاحیت کس حد تک پیدا ہو رہی ہے۔ مزید آیا کہ مال ان کے حوالے کرنے کے لیے 2 شرطیں عائد کر دی گئی ہیں، ایک بلوغ، دوسرے رشد، یعنی کہ عقلی طور پہ وہ ٹھیک ٹھاک ہو، یعنی مال کے صحیح استعمال کی اہلیت۔ پہلی شرط کے متعلق تو فقہائے امت میں اتفاق ہے، دوسری شرط کے بارے میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی رائے یہ ہے کہ اگر سن بلوغ کو پہنچنے پر یتیم میں رشد نہ پایا جائے تو ولی یتیم کو زیادہ سے زیادہ 7 سال، یعنی جو یتیم کا ولی ہے اس کو 7 سال اور انتظار کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ، پھر خواہ رشد پایا جائے یا نہ پایا جائے اس کا مال اس کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اور امام ابو یوسف، امام محمد اور امام شافعی رحمہم اللہ کی رائے یہ ہے کہ مال حوالے کیے جانے کے لیے بہرحال رشد کا پایا جانا ناگزیر ہے۔ غالباً مؤخر ذکر حضرات کی رائے کے مطابق یہ بات زیادہ قرین ثواب ہوگی کہ اس معاملے میں قاضی شرع سے رجوع کیا جائے، اور اگر قاضی پر ثابت ہو جائے کہ اس میں رشد نہیں پایا جاتا تو وہ اس کے معاملات کی نگرانی کے لیے خود کوئی مناسب انتظام کر دے، یعنی عدالت میں جا کے اس کا بہتر تصرف کرے۔ اس میں یہ بات نوٹ کرنے والی ہے کہ مال حوالے کرنا، جہاں ایک یہ ذمہ ایمانداری کی ضرورت ہے کہ حوالے کر دیا جائے، وہاں پہ یہ بھی دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ کیا وہ اپنے مال کا استعمال کرنے کی اہلیت کے قابل ہے بھی یا نہیں۔ اس کی کتنی امپورٹنس یہاں دی گئی ہے، اس کا مطلب ہے معاشرے میں اس چیز کی بڑی امپورٹنس ہے۔ مزید آیا کہ یعنی اپنا حق الخدمت اس حد تک لے، اب ولی جو اپنا حق خدمت کس حد تک لے سکتا ہے، اس حد تک لے کہ ہر غیر جانبدار معقول آدمی اس کو مناسب تسلیم کرے، یعنی جس سے بھی آپ اس کے بارے میں بتائیں گے تو وہ اس کو مناسب تسلیم کرے۔ نیز یہ کہ جو کچھ بھی حق الخدمت وہ لے چوری چھپے نہ لے، بلکہ اعلانیہ متعین کر کے لے اور اس کا حساب رکھے۔
للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ تفسیر میں آیا کہ اس آیت میں واضح طور پر 5 قانونی حکم دیے گئے ہیں۔ 5، ایک یہ کہ میراث صرف مردوں ہی کا حصہ نہیں ہے بلکہ عورتیں بھی اس کی حقدار ہیں۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج کل یہ بھی ایک بیماری آ گئی ہے کہ عورتوں کو حقدار ہی نہیں سمجھا جاتا۔ دوسرے یہ کہ میراث بہرحال تقسیم ہونی چاہیے، خواہ وہ کتنی ہی کم ہو، حتیٰ کہ اگر مرنے والے نے 1 گز کپڑا چھوڑا ہے اور 10 وارث ہیں تو اسے بھی 10 حصوں میں تقسیم ہونا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ ایک وارث دوسرے وارثوں سے ان کا حصہ خرید لے۔ تیسرے، اس آیت سے یہ بات بھی مترشح ہوتی ہے کہ وراثت کا قانون ہر قسم کے اموال و املاک پر جاری ہوگا، خواہ وہ منقولہ ہو یا غیر منقولہ، زرعی ہوں یا صنعتی یا کسی اور صنف مال میں شمار ہوتے ہوں۔ جس طرح کا بھی مال ہے، جو کچھ بھی ہے، اس نے تقسیم ہونا ہے۔ چوتھی بات اس میں یہ ہوئی کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میراث کا حق اس وقت پیدا ہوتا ہے جب مورث کوئی مال چھوڑ مرا ہو۔ کوئی مال ہوگا تو میراث کا حق بھی پیدا ہوگا۔ 5ویں بات یہ ہے کہ اس سے یہ قاعدہ بھی نکلتا ہے کہ قریب تر رشتہ دار کی موجودگی میں بعید تر رشتہ دار میراث نہ پائے گا۔ یہ بنیادی اصول اس آیت میں طے کر دیے گئے ہیں۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور جب تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو اور ان کے ساتھ بھلے مانسوں کی سی بات کرو۔ تفسیر میں آیا کہ خطاب ہو رہا ہے میت کے وارثوں سے، اور انہیں ہدایت فرمائی جا رہی ہے کہ میراث کی تقسیم کے موقع پر جو دور و نزدیک کے رشتہ دار اور کنبے کے غریب و مسکین لوگ اور یتیم بچے آ جائیں ان کے ساتھ تنگ دلی نہ برتو۔ میراث میں از روئے شرع ان کا حصہ نہیں ہے تو نہ صحیح، وسعت قلب سے کام لے کر، کھلے دل سے کام لے کر ترکے میں سے ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو، اور ان کے ساتھ وہ دل شکن باتیں نہ کرو جو ایسے مواقع پر بالعموم چھوٹے دل کے کم ظرف لوگ کیا کرتے ہیں۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ ترجمہ، لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے۔ پس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں اور راستی کی بات کریں۔ تفسیر میں آیا کہ ایک حدیث کا ذکر کیا گیا ہے یہاں پہ کہ جنگ احد کے بعد حضرت سعد بن ربیع کی بیوی اپنی 2 بچیوں کو لیے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ سعد کی بچیاں ہیں جو آپ کے ساتھ احد میں شہید ہوئے ہیں، ان کے چچا نے پوری جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے اور ان کے لیے ایک جبہ تک نہیں چھوڑا ہے، اب بھلا ان بچیوں سے کون نکاح کرے گا؟ تو اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی۔ ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ ترجمہ، جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ
फ़इन लम यकुन लहू वलदुन ववरिसहू अबवाहु फलिउम्मिहि सुलुस फ़इन कान लहू इख्वतुन फलिउम्मिहि सुदुसु मिन बअदि वसियतिन यूसी बिहा औ दैन आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़अ फ़रीज़तम मिनल्लाह इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा। तर्जुमा: तुम्हारी औलाद के बारे में अल्लाह तुम्हें हदायत करता है कि मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर है। अगर मैयत के वारिस 2 से ज़ायद लड़कियां हों तो उन्हें तरके का 2/3 दिया जाएगा, और अगर एक ही लड़की वारिस हो तो आधा तरका उसका है। अगर मैयत साहिब औलाद हो तो इसके वालिदैन में से हर एक को तरके का 6ठा हिस्सा मिलना चाहिए, और अगर वो साहिब औलाद ना हो और वालिदैन ही उसके वारिस हों तो माँ को 3रा हिस्सा दिया जाएगा, और अगर मैयत के भाई बहन भी हों तो माँ 6ठे हिस्से की हकदार होगी। ये सब हिस्से उस वक्त निकाले जाएंगे जबकि वसीयत जो मैयत ने की हो पूरी कर दी जाए और कर्ज जो उस पर हो वो अदा कर दिया जाए। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी औलाद में से कौन बलिहाज नफ़ा तुमसे करीबतर है। ये हिस्से अल्लाह ने मुकर्रर कर दिए हैं, और अल्लाह यकीनन सब हकीकतों से वाकिफ़ है और सारी मसलहतों का जानने वाला है। सबसे पहला जो मिरास के मामले में फ़ैसला कर दिया अल्लाह ने, हदायत दे दी, पहला मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर है। यानी मिरास के मामले में ये अव्वलीन उसूली हदायत है कि मर्द का हिस्सा औरत से 2 गुना है। चूँकि शरीयत ने ख़ानदानी ज़िंदगी में मर्द पर ज़्यादा मुआशी ज़िम्मेदारियों का बोझ डाला है और औरत को बहुत सी मुआशी ज़िम्मेदारियों के बार से सुबुकदोश रखा है, लिहाजा इंसाफ का तकाजा यही था कि मिरास में औरत का हिस्सा मर्द की बनिस्बत कम रखा जाता। इसके बाद दूसरा जो असूल आया वो ये कि अगर मैयत की वारिस 2 से ज़ायद लड़कियां हों तो उन्हें तरके का 2/3 दिया जाए। इस हवाले से तफसीर में है कि यही हुक्म 2 लड़कियों का भी है। मतलब यह है कि अगर किसी शख्स ने कोई लड़का ना छोड़ा हो और इसकी औलाद में सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां हों तो ख्वाह 2 लड़कियां हों या 2 से ज़ायद, बहरहाल इसके कुल तरके का 2/3 हिस्सा इन लड़कियों में तकसीम होगा और बाकी 1/3 दूसरे वारसों में। लेकिन अगर मैयत का सिर्फ एक लड़का हो तो इस पर इजमा है कि दूसरे वारसों की गैर मौजूदगी में वो कुल माल का वारिस होगा, और दूसरे वारिस मौजूद हों तो उनका हिस्सा देने के बाद बाकी सब माल उसे मिलेगा। फिर आया तीसरा असूल, अगर मैयत साहिब औलाद हो तो इसके वालिदैन में से हर एक को तरके का 6ठा हिस्सा मिलेगा। यानी मैयत के साहिब औलाद होने की सूरत में बहरहाल मैयत के वालिदैन में से हर एक को 1/6 का हकदार होना है, ख्वाह मैयत की वारिस सिर्फ बेटियां हों या सिर्फ बेटे हों या बेटे और बेटियां हों या एक बेटा हो या एक बेटी। रहे बाकी 2/3 तो उनमें दूसरे वारिस शरीक होंगे। माफ़ कीजिएगा। और अगर वो साहिब औलाद ना हो और वालिदैन ही उसके वारिस हों तो माँ को 3रा हिस्सा दिया जाएगा। इसकी तफसीर क्लियर है कि माँ बाप के सिवा कोई और वारिस ना हो तो बाकी 2/3 बाप को मिलेगा, वरना 2/3 में बाप और दूसरे वारिस शरीक होंगे। अगर मैयत के भाई बहन भी हों तो माँ 6ठे हिस्से की हकदार होगी। भाई बहन होने की सूरत में माँ का हिस्सा 1/3 के बजाय 1/6 कर दिया गया है। इस तरह माँ के हिस्से में से जो 1/6 लिया गया है वो बाप के हिस्से में डाला जाएगा, क्योंकि इस सूरत में बाप की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। ये वाज़ेह रहे कि मैयत के वालिदैन अगर ज़िंदा हों तो उसके बहन भाइयों को हिस्सा नहीं पहुँचता। ये बात वाज़ेह रहे। मज़ीद आया कि वसीयत का जिक्र कर्ज पर मुकद्दम इसलिए किया गया है कि कर्ज का होना हर मरने वाले के हक़ में ज़रूरी नहीं है और वसीयत करना उसके लिए ज़रूरी है।
لیکن حکم کے اعتبار سے امت کا اس پر اجماع ہے کہ قرض وصیت پر مقدم ہے، یعنی اگر میت کے ذمے قرض ہو تو سب سے پہلے میت کے ترکے میں سے وہ ادا کیا جائے گا، پھر وصیت پوری کی جائے گی اور اس کے بعد وراثت تقسیم ہوگی۔ وصیت کے متعلق سورہ بقرہ حاشیہ نمبر 182 میں ہم بتا چکے ہیں کہ آدمی کو اپنے کل مال کے 1/3 حصے کی حد تک وصیت کرنے کا اختیار ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، یہ صرف 1/3 یعنی تیسرے حصے کی وصیت کرنے کا اختیار ہے، اور یہ وصیت کا قاعدہ اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ قانون وراثت کی روح سے جن عزیزوں کو میراث میں سے حصہ نہیں پہنچتا، ان میں سے جس کو یا جس کو آدمی مدد کا مستحق پاتا ہو، اس کے لیے اپنے اختیار تمیزی سے حصہ مقرر کر دے۔ مثلا کوئی یتیم پوتا یا پوتی موجود ہے، یا کسی بیٹے کی بیوہ مصیبت کے دن کاٹ رہی ہے، یا کوئی بھائی یا بہن یا بھاوج یا بھتیجا یا بھانجا یا کوئی بھی عزیز ایسا ہے جو سہارے کا محتاج نظر آتا ہے، تو وہ اس کے لیے تیسرے حصے تک کا وصیت کر سکتا ہے۔ اور اگر رشتہ داروں میں کوئی ایسا نہیں ہے تو دوسرے مستحقین کے لیے یا کسی رفع عامہ کے کام میں صرف کرنے کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کی کل ملکیت میں سے 2/3 یا اس سے کچھ زائد کے متعلق شریعت نے میراث کا ضابطہ بنا دیا ہے، جس میں سے شریعت کے نامزد کردہ وارثوں کو مقررہ حصہ ملے گا، اور 1/3 یا اس سے کچھ کم کو خود اس کی ثوابدید پر چھوڑا گیا ہے کہ اپنے مخصوص خاندانی حالات کے لحاظ سے، جو ظاہر ہے کہ ہر آدمی کے معاملے میں مختلف ہوں گے، جس طرح مناسب سمجھے تقسیم کرنے کی وصیت کر دے۔ پھر اگر کوئی شخص اپنی وصیت میں ظلم کرے یا بالفاظ دیگر اپنے اختیار تمیزی کو غلط طور پر اس طرح استعمال کرے جس سے کسی کے جائز حقوق متاثر ہوتے ہوں، تو اس کے لیے یہ چارہ کار رکھ دیا گیا ہے کہ خاندان کے لوگ باہمی رضامندی سے اس کی اصلاح کر لیں، یا قاضی شرعی یعنی عدالت میں جا کے اس سے مداخلت کی درخواست کی جائے اور وہ وصیت کو درست کر دے۔ مزید ہے کہ یہ جواب ہے ان سب نادانوں کو جو میراث کے اس خدائی قانون کو نہیں سمجھتے اور اپنی ناقص عقل سے اس قصر کو پورا کرنا چاہتے ہیں جو ان کے نزدیک اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں رہ گئی ہے۔ یعنی کہ اللہ نے جو قانون بنایا ہے یہ سب سے بیسٹ ہے اور اس میں میکسیمم بینیفٹ ہے، ٹھیک ہے، اس پہ ایمان لانا ہے اور اس کے مطابق چلنا ہے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس میں وعید کر دیا کہ جو اللہ سب حقیقتوں سے واقف ہے، یہ اللہ نے حصے مقرر کیے ہیں، تو مصلحتیں بھی وہ جانتا ہے، تو اس لیے اس کو اسی طرح سے منوان تسلیم کر کے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 11 تک کا ترجمہ اور تفسیر پر غور کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہمیں یہ اہم معاملات کو سمجھنے اور ان کو اپنی زندگیوں میں اڈاپٹ کرنے اور لوگوں کو بھی سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔